بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، 15 شعبان شب بارات کا چاند نظر آ گیا۔ اللہ کی لاڈلی سورت ایک بار پڑھ لو، آج ہی رات مالا مال ہو جاؤ گے۔ نصیب اور تقدیر بدلنے والا بڑا ہی مجرب وظیفہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ آ چکی ہے۔ آج رات شب بارات کی رات ہے، جو مغفرتوں والی رات ہے، جو رزق کی تقسیم والی رات ہے، جو بندے کی مرادوں کو پورا کرنے والی رات ہے۔ پیارے دوستو، اس رات کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رب کریم اس رات میں بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس رات میں مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں اس سال میں حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک رب کریم کا مہینہ ہے، تو پیارے دوستو، آج رات جب بھی آپ کو ماہ شعبان 15ویں شب بارات کی چاند نظر آنے لگے تو قرآن کریم کی یہ لاڈلی تسبیح، اللہ رب العزت کی یہ لاڈلی سورت صرف ایک مرتبہ اس خاص طریقے پر پڑھ لے، انشاءاللہ زندگی بھر کی تمام تر مرادیں، تمام تر ضرورتیں، تمام تر جائز خواہشیں رب کریم اسی وقت پورا فرما دے گا۔ محترم ناظرین، جتنا آپ زیادہ یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، اتنا ہی یہ وظیفہ اپنا اثر جلدی دکھائے گا، اور راتوں رات آپ کے مقاصد، راتوں رات آپ کی مشکلیں، راتوں رات آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے رب کریم بندے کی بخشش بھی فرماتا ہے اور بندے کی مشکلات کو بھی ختم فرماتا ہے اور رزق کی تنگی کو بھی دور فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے اس تسبیح کو کس طرح پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح کون سی سورت کا ہے، اور کتنی تعداد میں آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چند منٹ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ وظیفہ بھی ملے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سورت کے چند فضائل ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ جب آپ اس فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھو گے تو یقیناً میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے ایک بار اس سورت کے پڑھنے سے رب کریم آپ کی تقدیر کو پلٹ دے گا، آپ کے بد نصیب کو کھول دے گا، آپ کے لیے رزق اور دولت کے خزانے کھول دے گا۔ پیارے دوستو، وہ سورت کون سی سورت ہے؟ پیارے دوستو، وہ سورت جو اللہ کی لاڈلی سورت ہے وہ ہے سورہ یاسین۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی ہر حرف میں، ہر آیت میں رب کریم نے بڑی ہی طاقت اور تاثیر رکھی ہے، بس کمی ہمارے پڑھنے میں ہے، کیونکہ ہم قرآن کریم پڑھتے نہیں۔ ہم اپنے مسائل رب کریم کے بجائے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، ہم اپنے مسائل لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے آج سورہ یاسین کے فضائل اور سورہ یاسین پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آج رات آپ اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ لیں تو یقین مانیے اس ایک بار سورہ یاسین اس خاص طریقے پر پڑھنے سے رب کریم آپ کے لیے پورا سال رزق اور دولت کا بندوبست کرے گا، پورے سال کے پریشانیاں مصیبتیں آپ سے دور کر دے گا۔ پیارے دوستو، پورا سال آپ کو کبھی بھی رزق اور دولت کی کمی نہ ہوگی، پورا سال آپ کسی کا محتاج نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے، اور سورہ یاسین اپنے اندر بے شمار فضائل، برکات، فوائد اور ثمرات
سمے ہوئے ہے۔ چنانچہ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھے اس کی پورے دن کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے رب کریم اس کے لیے 10 قرآن مجید کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حق تعالی نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال قبل پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائے گے یعنی یاد کرے گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کرے گے۔ پیارے دوستو، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بلائیوں پر مشتمل ہے۔ دنیا اور آخرت کی مصیبت دور کرتی ہے، آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے، اور اس سورت کا نام رافع خافضہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست اور ذلیل کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر وہ مر گیا تو شہید مرا۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے تو وہ جانور کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع یعنی زنکدن کی حالت میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے کہ جس کے بچے ہونے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت مقری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور سورہ صافات جمعے کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی تو اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے اس کو شام تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اور جو شام کو پڑھ لے تو اس کو صبح تک کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ بے شمار فضائل سورہ یاسین کے ہیں۔ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج کے دن آج رات آپ سورہ یاسین کو اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھ لیں تاکہ آپ کا یقین اور بھی مضبوط اور پختہ ہو۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کی اس وظیفے کی جانب کہ آپ نے سورہ یاسین کو کس طرح پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ یاسین کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کی ایک اور آیت شامل کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ اس سورہ یاسین کے عمل سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، سورہ یاسین کے اس عمل سے انشاءاللہ آپ اپنی ضرورتوں کو، اپنی ہر مشکل کو، اپنی ہر مصیبت، دکھ، درد، بیماری کو انشاءاللہ ختم کر سکو گے۔ محترم ناظرین، طریقہ کار یہ ہے کہ آج رات جب آپ شب بارات کی چاند دیکھ لے یا مغرب کے بعد رات کو سونے سے پہلے، تہجد کے وقت، صبح ہونے سے پہلے اگر آپ اس عمل کو کر لو
تو انشاءاللہ آپ کو وہ تمام تر فائدے ملیں گے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیے۔ پیارے دوستو، اگر کوئی بندہ شب بارات میں نہ پڑھ سکا تو ماہ شعبان ختم ہونے سے پہلے اس وظیفے کو ایک بار رات کو ضرور پڑھ لیجئے۔ اب طریقہ کار یہ ہے کہ پیارے دوستو، آپ نے سورہ یاسین کو 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جب آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچے سلام قولا من رب الرحیم، آپ نے 101 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا ورد کرنی ہے۔ محترم ناظرین، اس سلام قولا من رب الرحیم میں رب کریم نے بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑی طاقت رکھی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہو جو بالکل کچھ بھی اس پر اثر نہیں کر رہا، دوائیاں کھاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، کوئی چیز اس پر اثر نہیں کر رہا، تو آج سے آپ سلام قولا من رب الرحیم 101 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور دم کیا کرے۔ انشاءاللہ اگر رب نے زندگی اس کی تقدیر میں لکھی ہے تو اس کو جلد از جلد شفا ملے گی۔ پیارے دوستو، اس کے بے شمار فضائل ہے، تو آپ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے تو آپ نے 101 مرتبہ آپ نے اس آیت کا ورد کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو مکمل کرنی ہے، اور جب سورہ یاسین مکمل ہو جائے تو آپ نے دعا لازمی کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بیان ہوا کہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، سورہ یاسین ایک ایسی عظیم الشان سورت ہے اور ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی روزانہ تلاوت کرنے والا، ہمیشہ ورد رکھنے والا، مشکلات مہمات میں پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، بیماری ہو، بھوک ہو، افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہو، مصائب زمانہ نے گھیر لیا ہو، زمین اپنی کشادگی کے بغیر تنگ ہوتی نظر آتی ہو، حاسدین معاندین نے جینا حرام کر رکھا ہو، دشمنوں اور ظالموں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہو، تو ان سب مہمات اور مشکلات حالات میں سورہ یاسین کا بکثرت ورد کرنا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج سے آپ بھی اس وظیفے کا معمول بنا لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس وظیفے کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔